السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ حکومت نے اخراجات کم نہیں کیے، صرف ٹیکسز بڑھائے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ گروتھ بڑھ رہی ہے، بلکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ حکومت اور وزیر خزانہ اب تک ریفارمز کرانے میں ناکام ہیں۔ معاشی ترقی کم اور برآمدات میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ 1.5 کروڑ نوجوان اس وقت جو ہے بے روزگار ہے، نہ صرف بلکہ خط غربت کی لکیر سے نیچے بھی آبادی جا چکی ہے۔ اس سے بہت اہم ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ ایک بار پھر آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بلاول اور دداری صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ حسن مرتضیٰ صاحب کا بیان انہیں ناگوار گزرا ہے۔ آج سہیل آفریدی سی ایم ہیں KPK کے نئے، اڈیالہ جیل پر دھرنا بھی دے کے بیٹھے رہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جناب ملاقات کرا دی جائے، ملاقات آج بھی ان کی نہیں ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر اسلام آباد آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مولانا بخش چانڈیو صاحب، بہت شکریہ۔ چانڈیو صاحب، اس وقت کی جو سیاست ہے کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے سر؟ ایک طرف تو آپ اتحادی بھی ہیں حکومت کے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح آپ کی قیادت پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، آپ لوگ ذرا سی تنقید کریں تو برا لگ جاتی ہے مریم بی بی کو۔ نہیں دیکھیں، میری بھی عمر ہو گئی ہے۔ میں نے پاکستان میں بہت سارے اتحاد بھی دیکھے ہیں، اتحادیوں کا پیار محبت بھی دیکھا ہے۔ ہمیں انکم کا بھی تجربہ ہے۔ کچھ دنوں میں ہمارا عشق بڑا عروج پر ہوتا ہے، پھر جب انکم کو نکلنا ہوتا ہے یا دوسری کسی پارٹی میں جانا، اتحاد میں جانا ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مسائل جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ مسائل اٹھا کر بالآخر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب نون لیگ کی بھی یہی عادت اور مزاج ہے۔ کوئی 3-4 بار ہم آپس میں اتحاد بھی کر چکے ہیں۔ جہاں ہمیں جھکنا بھی نہیں چاہیے تھا، وہاں بھی ہم نے اپنے موقف کو کمزور کیا کہ چلے نہیں، جمہوریت کی خاطر، ایک تسلسل کی نظام کی خاطر ہم ساتھ دیتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی سی کسر نہیں آتی۔ آج جو ان کی انفارمیشن ایڈوائزر ہے یا منسٹر، مجھے نہیں پتا ان کا، آج انہوں نے زرداری صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا ہے اور بلاول صاحب سے۔ بلاول صاحب میرے چیئرمین ہیں، اس لیے ان کی اہمیت ہے، اور آصف صاحب چیئرمین کے ساتھ ساتھ ملک کے صدر اور بزرگ رہنما ہیں۔ بالکل۔ ان کی جو اپنی پارٹی، جو ان کے اپنے قائدین ہیں، وہ بھی ان کے معترف ہیں، ان کے صلاحیتوں کے اور ان کے وطن پرستی کے۔ جب بھی پاکستان کو مشکل وقت آیا ہے یا نون لیگ کو مشکل وقت آیا، تو پیپلز پارٹی کے یہ قائد جن کو آصف علی زرداری کہتے ہیں، وہ ان کے کام آئے۔ لیکن میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے یا PTI سے ہو جائے گا۔ ہم شائستگی سے سیاسی کارکن ہیں، شائستگی سے بولتے ہیں۔ یہ اس خاتون کو بالکل ہرگز یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، خاص طور سے آصف صاحب کے لیے، کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ کون ہوتی ہیں ہم سے، ہمارے قائد سے معافی منگوانے والی؟ اپنی عمر کو دیکھیں، زرداری صاحب کو دیکھیں، زرداری صاحب کی سروس کو دیکھیں، ایسی کیا قیامت آ گئی کہ اتنی گندی زبان استعمال کرتی ہے؟ سر وہ آپ کو اپنے بزرگوں کا خیال نہیں ہے، دوسروں بالکل کے کیا خیال سر، کریں؟ میرا خیال ہے کہ وہ آپ آپ کی اپنوں کو بھی شاید خراب کیا ہے۔ ہمیں تو دکھ کیا ہوتا ہے؟ چانڈی صاحب، میرا ہمیں خیال ہے تو یہ وہ ہوتا ہے ہم پاکستان آپ کی مجبوریاں شاید جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجبور ہیں آپ لوگ جا کے۔ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم مجبور ہوتے تو ان کے کہنے پہ منسٹر بناتے اپنے، مجبور نہیں ہے۔ ہم مجبور تھے کہ نظام چلے، سیاست میں ایک توازن پیدا ہو، ایک جمہوری تسلسل قائم ہو، لیکن یہ میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ان کی کھوپڑی میں، ان کے ذہن میں، ان کے قائد کے متحدہ پاکستان کی سیاست ہی نہیں ہے۔ یہ ہر وہ بات کرتے ہیں جس سے انتشار بڑھے، سیاسی انتشار بڑھے۔ میں پہلے PTI کو کہتا تھا، لیکن ابھی ان کے لیے بھی یہ کہتا ہوں، انکم کے لیے بھی کہتا تھا، اب ان کے لیے کہتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کی سیاسی زندگی انتشار پر ہے۔ اگر بے چینی رہے گی تو ان کی سیاسی زندگی بڑھی رہے گی، ورنہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اچھا، آپ ابھی بھی جو خبر آئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے مولانا چانڈیو صاحب، کہ TLP پر پابندی عائد کی گئی ہے، وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے، ذرائع سے خبریں بھی چل رہی ہیں تمام چینلز پر۔ آپ ایک بطور سیاسی کارکن کے کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ کبھی بھی میں حامی نہیں رہا، میری پارٹی کا کوئی ورکر حامی نہیں رہا کسی بھی سیاسی پارٹی پر بندش کا۔ PTI پہ قیامت گزری، ہم نے کبھی نہیں کہا PTI کو بندش کرو۔ MQ پہ قیامت گزری، ہم نے کبھی نہیں کہا MQ کو بندش کرو۔ ہم کبھی نہیں کہتے ہیں۔
لیکن ناگزیر ایسے حالات ہو جاتے ہیں، جس میں کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوا ہے. میں نیشنل عوامی پارٹی کو نہیں بھول سکتا. اس زمانے میں جو قیامت تھی پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے ان پہ بھی بندش کی بات کی، ورنہ ہم حامی نہیں ہیں. بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس سے بات چیت کرنی چاہیے. جن مسائل پر اختلافات ہیں، انتشار ہے، ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ان سے ان کو علیحدگی کرائی جا سکتی ہے. بطور پارٹی کے ان کو چلنا چاہیے. میں حامی نہیں ہوں اس پہ بندش کا. آپ حامی نہیں ہیں. مطلب جانے صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر وزیر اعظم آپ نے بن جانا ہے تو ظاہر ہے پنجاب فتح کرنا پڑے گا، اور اب پنجاب کے چونکہ نون لیگ کے آپ اتحادی بھی ہیں، تو کوئی بیانیہ ابھی سے بنانا شروع کیا آپ نے؟ لگ نہیں رہا کیونکہ بیک فٹ پر ہیں آپ لوگ، تو کس طرح بلاول صاحب؟ دیکھیے ہم اچانک بیانے کی بات ہم نے کبھی نہیں کی کہ آج گڑھا کوئی کھود رہا ہے ہم اس گھڑے پہ بیانیہ کھڑا کر دیں. ہم نے کبھی نہیں کیا. ہمارا مستقل طور پر ایک سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، اس سے ہم کھڑے ہوتے ہیں. کبھی اس سے نہیں ہٹے. ہم سیاسی موقف جو ہمارا تبدیل کبھی نہیں ہوا. ہاں، حالات کے مطابق کبھی سیاست کے 2 قدم آگے، کبھی سیاست کے 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہمارا موقف، جس کو آپ بیانیہ کہتے ہیں، وہ ہمارا ایک ہی رہا ہے. لیکن کا بیانیہ کا کیا بیانیہ ہے؟ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ کھانتے نہیں ہیں. جن کا احترام کرنے چاہیے ان کی توہین کرتے ہیں. پہلے ان کے والد صاحب نے گالیاں دی، جو سیاست میں کبھی رواج نہیں تھا. ہم تو ایئر مارشل کو کہتے ہیں، عمران خان کو، جو بنیاد ڈالی انہوں نے گالیوں کی بنیاد تو ان کے والد صاحب نے، محترم مکرم نواز شریف نے ڈالی، جس انداز سے بی بی کی اور بیگم صاحبہ کی توہین کی. لیکن ہم جمہوریت کی خاطر، پاکستان میں نظام کے تسلسل کی خاطر تلخ سے تلخ باتیں بھی بھول جاتے ہیں. اچھا سر، آپ تو درگزر کرنے کو تیار ہیں. شامل کیا کرنے، اب ان باتوں کو نہیں چلنا چاہیے. اور بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا جو بلاول صاحب استعمال کرتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. ہم اپنے راستے پر ہیں، ان کو جو چاہے راستہ اختیار کرے، لیکن یہ جو غیر نتو خیروں سے یہ جو معافیوں کے مطالبے کروا رہے ہیں نا، یہ تلخی بڑھائیں گے. سر دیکھیے محترمہ، دیکھیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید محترمہ کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت بڑے لیڈر. دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، انکل ہے ہمارے، محترم ہے بلاول میرا بھائی ہے، تو آپ کی جونیئر خاتون اپنے ہمارے قائدین کو اس انداز سے بولے گی، ہم چپ کہاں رہیں گے؟ یہ تو میں پارٹی سے کام کرتا، ہمیں بولنا آتا ہے بھائی. سر بولنا آتا ہے، لیکن وہ ان کو معلوم ہے اس وقت آپ کی مجبوری ہے ان کو سپورٹ کرنا. کرم کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم نے نواز شریف کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کی کہ نواز شریف غلطیوں پر معافی. سر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، آپ کو یاد ہوگا مولانا چاندنی صاحب، سر آپ کو یاد ہوگا، کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ پارلیمنٹ ناکام ہو چکی ہے. اس قسم کے موقف ہمارے نہیں ہوتے یار. سر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی آپ نے بات کی. محترمہ بڑی ویژنری لیڈر تھی اور انٹرنیشنل سطح پر تسلیم کیا جاتا تھا. انہوں نے ایک زمانے میں انٹرویو دیا تھا مشرف دور میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، مشرف اور نواز شریف کا، تو انہوں نے کہا مشرف پھر بھی بہتر ہے نواز شریف سے. لیکن اب آپ تمام لوگ ماشاءاللہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں نون لیگ والوں کی. دیکھیں، وقت کی سیاست، ایک وقت سیاست کا جو اصول ہے وہ تو ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن حکمت عملی وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے. ہم نے مشرف کی بھی حمایت کی. کیا ابھی کل کوئی کہہ رہا تھا نون لیگ کا رہبر، این آر او. بابا این آر او تب ہوئی جب آپ کے قائد میں ہمت نہیں تھی. اپوزیشن لیڈر آپ تھے، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، دبک کے کمروں میں بیٹھ گئے تھے، ڈر کے مارے نکل نہیں رہے. تو یہ تو زرداری صاحب اور بین محترمہ کا کمال تھا. انہوں نے تنقید کے زدوں میں آ کر بھی اس ملک کو آمریت سے جان چھڑائی. آمریت کو بھگانا پڑا، اور کتنے سکون کے ساتھ آمریت گیا، اور جنرل گیا، اور پھر دوسرا جنرل آیا، پھر دوسری بار حکومت آئی. حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ ان کو کیا پتا سیاست کا؟ یہ سیاست جانتے نہیں ہیں، یہ ذاتی دشمنی کرتے ہیں. جیسے ابھی عمران خان کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. ہم ذاتی دشمنی نہیں کرتے، ہماری سیاست ہے، اس کی باتیں ہوتی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ذاتی ہو جاتا ہے. اچھا سر، یہ ایک سیاسی کارکن کے آنکھوں میں پانی نہیں ہے. سر سیاسی کارکن کے طور پر اب سی ایم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سی ایم میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں. آج عدالت نے کہا جی ان کو ملوا دیجئے.
آج بھی پنجاب گورنمنٹ نے نہیں ملوایا ان سے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے؟ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا، میں جب تحریک لبیک کے بندش کے لیے بھی کہتا ہوں کہ میں حامی نہیں ہوں، تو کیوں نہیں خان صاحب سے ملے؟ سارا جہان مل رہا ہے، ان کو بھی خان صاحب سے ملنے دیں، وزیر اعلیٰ ہے، ان کا استحقاق بھی بنتا ہے۔ ہاں جو خدشات ہیں اداروں کے، وہ ان کی موجودگی میں بات چیت ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنے دیں جو پاکستان کے عالمیت کے خلاف ہو، یا ایک جو ہمارا قومی ادارہ ہے جس کے خلاف یہ ہر وقت برسر پیکار بیٹھے ہیں، ان کا کوئی موقف نہیں ہے، بات چیت کرنے میں کیا برائی ہے یار؟ چانڈی صاحب، کیا یہ باتیں درست ہیں کہ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں؟ سی اے سی کا جو اجلاس ہوا اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وزارتیں لینی چاہیے وفاق میں، اور اب کہا جا رہا ہے اس پہ بڑا غور بھی ہو رہا ہے، کیا یہ درست ہے سر یہ بات؟ میں نہیں سمجھتا اس بات کو درست۔ ہم جیسے کارکن پنجاب میں بہت سارے، پورا پنجاب حامی ہے اس اتحاد میں نہیں ہونے کا، لیکن یہ تو بلاول صاحب اور آصف صاحب ہے، خاص طور سے آصف صاحب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ ایک سفر جمہوری پورا ہو، ایک حکومت آئی ہے سکون کے ساتھ، پھر دوسری حکومت آئے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ اگر سیاسی حکومتوں کا، سویلین حکومتوں کا تسلسل کے ساتھ آنا جانا رخصت نہ ہو جائے تو نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آپ تو یہ صرف یہ چاہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ کے لیے فنڈ جاری کرتے رہے، اور اس طرح 2027 تک آپ نون لیگ کے ساتھ ہی ہوں گے؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کے باپ کے پیسے ہیں؟ وفاق والے اپنے گھروں سے دے رہے ہیں، وزیر صاحب اپنے گھر سے دے رہے ہیں، نون لیگ اپنے والد صاحب کا خزانہ ہمیں دے رہی ہیں۔ سر دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 10,000 روپے دینے تھے، وہ کہتی ہیں دیکھیے 10 لاکھ روپے دے رہی ہوں۔ یہ جو مانگنے تانگنے کی بھائی بات اگر کرتے ان ہیں، کے پاس پیسے ہیں تو پورا پاکستان کی پوری تاریخ تو انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو۔ کس ادارے کو چھوڑا ہے بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں علاقہ پرستی کی سیاست نہیں کرتا ہوں۔ پورے جتنے سال پاکستان بنا ہے انہوں نے تو لوٹا ہے پاکستان کو، یہ ادھر کے تو خاندان پاکستان کے امیر ہوئے ہیں۔ لیکن سر آپ لوگ بھی وہ کہتے ہیں زیادتی کر رہے ہیں نا، ان کا صوبہ ہے، ان کا صوبہ ہے، ان کا پانی ہے، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ حیثیت اس وقت ہے کہ ہمارے حالات اس قسم کے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 10,000 دے تو 10,000 دے، وہ 2 کروڑ دے سکتے ہیں دے دیں، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آصف زرداری صاحب کا کارنامہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ پوری دنیا کے اداروں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اس کی سر پوری دنیا نے اعتماد کا اظہار کر دیا، آپ کے اتحاد ہی نہیں کر رہے نا؟ کیا اعتماد کا اظہار دنیا نے تو کیا ہے، لیکن آپ کے اتحاد ہی اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے۔ یار ہمارے اتحاد کس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ سوائے اپنے کام پر، سوائے اپنے جو ان کے جو اپنے مال بنائے ہیں وہ اعتماد ہے۔ اب پوری دنیا کہہ رہی ہے شہباز شریف پر الزامات نہیں ہے، نواز شریف پر الزامات نہیں ہے، بالکل ہے۔ نون لوگ کی کتنے لوگ ہیں جو نیب کے کیسوں میں ہیں، نون لوگ کی کتنے لوگ ہیں جو عام کورٹوں میں ہیں؟ ہم تو کبھی نہیں بولتے، ہم تو کہتے ٹھیک ہے۔ سر آپ کہتے ہیں نا، جبھی تو سر محترمہ ناراض اسی لیے ہوئی کہ آپ لوگوں نے پانی کی بات کی، انہوں نے کہا میرا صوبہ میرا پانی، آپ لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ یار یہ صوبہ کائے کا پانی، کون سا پانی؟ پاکستان کی چیز پاکستان کی ہے، پاکستان کو جو چیز استعمال میں آنی چاہیے بقا کی خاطر وہ لانی چاہیے۔ کئی چیزیں ہیں جن سے ہمارا حق بنتا ہے، گیس پہ ہمارا حق بنتا ہے، کوئلے پہ ہمارا، ابھی کوئلہ نکلا ہے، آصف صاحب لے گئے جی نواز شریف کو جا کر اس پروگرام میں کو شریک کیا۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہمارا کوئلہ ہے، ہم تو کہتے ہیں سندھ کا ہے تو پاکستان کا ہے، پاکستان کو خوشحال ہونا چاہیے، پاکستان کو ترقی یافتہ۔ گیس ہے، آپ نے بلوچستان کے علاقوں کو گیس سے محروم رکھا ہے، گیس بلوچستان سے نکلتی ہے، ابھی گیس پوری سندھ سے گیس نکل رہی ہے۔ آپ کا صبر تو کریں، اللہ نے کرم بھی تو کیے ان صوبے پر۔ آپ کی یہ تمام قدرتی چیزیں ان 2 صوبوں میں پیدا ہو رہی ہیں اور پختونخوا میں۔ آپ اگر ہم سے ہی لڑیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جو پاکستان ہے اس کا ہمیں پتہ ہے، میاں صاحب کے ذہن میں جو پاکستان ہے میں تو ان کو جانتا ہوں وہ کیا کون سا پاکستان جو ان کے ذہن میں ہے، لیکن میں ترقیاں بڑھانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ سکون سے یہ سفر بھی پورا ہو، پھر دوسری حکومت آئے، پھر چلے معاملہ، جمہوریت چلے پوری دنیا کے وہ اس لیے سر وہ کہتے ہیں پنجاب میں چونکہ آپ کا اسٹیک، پنجاب میں چونکہ پیپلز پارٹی اب رہی نہیں ہے تو اس لیے غصہ کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹیک نہیں ہے، تو کیوں باتیں کرتے ہیں پنجاب کے بارے میں؟
क्या बोल रहे हैं क्या वो कहते हैं कि पंजाब में अब आपका पास इतनी सीटें नहीं है, इस टाइप नहीं रहा अब आपका पंजाब में, जाहिर है आप 2013 के बाद से तो है अलग नहीं। की पसंद की बातें हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हैं, पाकिस्तान के इत्तेहाद की बातें नहीं है। नोबे वतन पाकिस्तानी सियासी रहनुमा इस किस्म के बयान नहीं देते हैं। वो ऐसे जुमले इस्तेमाल करेंगे, मानी उनकी यही होगी कि भाई हम यहाँ जीते, हमारी नुमाइंदगी है। लेकिन ये जुमला कहना आप यहाँ हैं नहीं, आप भी कहीं नहीं होते हैं, बहुत सारे सूबे हैं जिसमें आप नहीं होंगे, फिर आपका वास्ता नहीं है पाकिस्तान से? सर इन हालात में हमारी चीजें पाकिस्तान में मौलाना चांदनी साहब, इन हालात में तो ये लगता है जिस तरह आप लोगों की सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान घर वक्त साथ मिलाएंगे सर जिस तरह नून लीग के सपोर्ट हासिल है, आप लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, सर लगता है ये अगली बारी भी फिर नवाज शरीफ साहब की होगी, शहबाज शरीफ साहब की होगी? अब ये तो वक्त बताएगा यार, मैं नजूरी में नहीं हूँ और उनके अहमाल आप देख रहे हैं। मेरी क़यादत तो अभी भी फैसला कर रही थी, पार्टी ने मुतालबा किया है, जरदारी साहब ने 1 महीने का टाइम दिया सीईसी में कि मैं इन मामला को ठीक करूंगा। हम पर उम्मीद है जरदारी साहब के फर्मों फरासत पर, वतन परस्ती पर, हमें बिलावल साहब की पाकिस्तान परस्ती पर फख्र है, हमें यकीन है वो बहरान का हल निकालेंगे। इनको क्या है, इनका कोई मसला नहीं है, ये कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। अभी मैं बहुत कुछ जानता हूँ सर। आप तमाम लोग जो है ये बातें कर रहे हैं, नून लीग से जाहिर है आपने हमेशा नून लीग के अगेंस्ट सियासत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और तमाम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है खासतौर पर पंजाब में इनसे अलग होगी तो वोट बैंक आपका डेवलप होगा, वरना नुकसान होगा इस इत्तेहाद से। लेकिन जाहिर है आपकी क़यादत जो जानती है शायद आप नहीं जानते क्या मजबूरियाँ जिसकी वजह से वो साथ चलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है मजबूरी की बात नहीं होती, अगर आप वतन परस्त हैं तो आपकी ये मोहब्बत भी तो मजबूरी है ना, सबसे बड़ी मजबूरी से मोहब्बत होती है। सर जब आप चाहते हैं सर होना तो ये चाहिए कि नून लीग की मजबूरी, सर नून लीग की मजबूरी पीपल्स पार्टी है या पीपल्स पार्टी की मजबूरी नून लीग है? तो वफाक की बहुत सारी नाइंसाफियों से भी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, कान बंद कर लेते, कहते नहीं ये वफाक चलना चाहिए, अल्लाह पाकिस्तान को आग से चलाए और कामयाब करे, पाकिस्तानी दुश्मनों को नाकाम करे। हम तो ऐसे ही बोलते हैं यार। सर नून लीग की मजबूरी पीपल्स पार्टी होनी चाहिए, सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन लगता ये है कि आपकी कमजोरी बनी हुई नून लीग। अब मुझे नहीं पता आप किस किस्म का जवाब सुनकर फिर यही सवाल बार बार नहीं दोहराएंगे। सर मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आपके बहुत सारे लोग हैं जिसकी हम बात करते हैं, पंजाब से हसन मुर्तजा हो, दीगर लोग हों, नैयर साहब हों, सब ये कहते हैं कि जी बस क्या करें, हमें नुकसान तो बहुत हुआ इत्तेहाद करके इनसे। मैं थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ ये जुमला, पूरे पाकिस्तान क्या पूरे पंजाब का मुतालबा है कि इसे इत्तेहाद से अलग हो जाए, लेकिन आसिफ साहब की बड़ी पूरे पाकिस्तान के मुतालबे के बावजूद जो है जरदारी साहब तस्लीम नहीं कर रहे इन बातों को। सोच बेहतर जी। बहुत शुक्रिया मौलाना चांदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं जी पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि हमें नून लीग का साथ देने से नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पर अगर आपने पंजाब को सियासी तौर पर फतह करना है तो उससे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने लोग वहाँ मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि ना हमारे काम हो रहे हैं, और जो वोट बैंक था रहा सहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के हाथ से जाता नज़र आ रहा है। लेकिन सीएसी इजलास में भी बहुत ज़्यादा शिकायत के अंबार लगाए लोगों ने, लेकिन उसमें कुछ सीनियर लोग इस तरह के भी थे कहा जाता है जिन्होंने कहा कि जी हमें वजारतें भी ले लेनी चाहिए वफाक में। उससे ज़ाहिर है अभी मौलाना चांदनी साहब तो फरमा रहे हैं कि जी फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बड़ी अहम खबर सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा, देखते रहिए खबर के साथ।